السلام علیکم دوستو، تو آج آپ کے لیے میں یہ لے کے آ رہا ہوں۔ آج بی بی پاک دامن کے مزار پر چلتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور لے چلتا ہوں۔ دیکھیں کتنا رونق والی جگہ ہے، آپ کو مزہ آئے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں حضرت بی بی پاک دامن، حضرت بی بی رقیہ۔ تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے چینل کو شیئر بھی کیجئے گا، اور دوستوں میں اس کو بتائیے گا بھی، اور ہو سکے تو لائک اور شیئر اپنے فیس بکس پہ یا اپنے چینلز پہ یا یوٹیوب کے حوالے سے سب کو میرے بارے میں بتائیے گا۔ تو دوستو لیے چلتے ہیں، یہ بازار سیدھا ہمیں لے چلے گا حضرت بی بی پاک دامن کے دربار کی طرف۔ تو چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ آج ہم کو لاہور کی مشہور مزار بی بی پاک دامن کے مزار پہ لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ باہر کا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں، یہ ویڈیو میں نے اپنے یوٹیوب کے دوستوں کے لیے بنائی ہے۔ تو دوستوں بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے اور مزہ آتا ہے جب آپ اتنی بڑی ہستی کے دربار پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی دربار پہ آیا کرتے تھے اور یہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے۔ دوستو بہت خوبصورت جگہ ہے، آپ کو یقیناً بہت مزہ آئے گا۔ اور نئی بلڈنگ بنی ہے تو وزیر لاہور نے، پنجاب نے اس پہ بڑی کاوش کر کے اس کو تیار کروایا ہے۔ اور دوستو اچھا لگے گا آپ کو، اس میں آئیں اور دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے۔ یہاں پہ آپ کو محسوس ہوگا اور کتنے خوبصورت سٹالز لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ لوگ اپنی چیزوں کو بچوں کے لیے خریدتے ہیں اور منتوں کے لیے سامان لیتے ہیں، چوڑیاں ہیں، ہر چیز ہے یہاں پہ آپ کو ملے گی۔ لنگر خانہ ہے اور لوگ آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہ مسجد ہے، بہت پیاری مسجد۔ تو آپ دیکھیں کتنی پیاری مسجد ہے، یہ محمود غزنوی کے دور کی بنی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اکبر بادشاہ نے بھی اس میں کافی کام کیا ہوا ہے، اور اب حکومت پنجاب نے اس پہ کافی کیا اور نئی بلڈنگ بنائی ہے۔ اور اس نئی بلڈنگ کا جو طرز ہے، جو اس کا نقشہ، وہ مشہور آرکیٹیکچر نیئر علی دادا نے ڈیزائن کیا ہے، اور بڑی خوبصورت فانوس اور بڑے بڑے روشن دان بنائے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اور لوگ زائرین جو ہیں وہ چوک در چوک کی تعداد میں، کیونکہ یہ بلڈنگ کھولی گئی ہے تو لوگ ادھر آتے ہیں۔ تو یہاں آپ آئیں گے، آپ کو سکون ملے گا۔ تو دوستو حضرت رقیہ بنت علی، جو کہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، وہ ان کا یہ مزار ہے، لاہور میں ہے۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، نہ عراق نہ ایران، یہ لاہور میں آپ کو خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی ہے، اور آپ دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا، بہت ہی پیاری۔ یہ حضرت عباس کی ہمشیرہ بھی ہیں، حضرت رقیہ بنت علی اور حضرت عباس۔ ٹوٹل 4 بھائی تھے، ان میں سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، اور ان کے بعد ان کی بہن حضرت رقیہ، جن کا یہ مزار ہے۔ دوستو بہت خوبصورت بلڈنگ ہے۔ میں نے یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب کے دوستوں کے لیے بنائی ہے۔ کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا، اور دوستو ہو سکے تو دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ تو میری التماس ہے کہ یہاں پر آپ ضرور آئیں اور دیکھیں کتنی پیاری بلڈنگ بنائی ہوئی ہے، اور نئی بلڈنگ کا سٹرکچر ہے، یہ اندر زرعی ہے، اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے یہاں پر اور لوگ آتے ہیں۔ تو حضرت رقیہ کے بارے میں بتا دوں کہ آپ حضرت علی کی بیٹی تھیں اور حضرت مسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کے ساتھ یہاں پر حضرت عقیل بن مسعود ابو طالب کی 5 بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کا بھی مزار یہاں پر ہے۔ تو آپ کو حکم ہوا اور آپ ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں
کتنی پیاری محرابیں ہیں، لوگ یہاں پر دیے جلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اور کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اور یہ جو قبریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری حضرت عقیل بن مسعود ابو طالب کے بیٹیوں کی قبریں ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو حکم ہوا اور آپ ہندوستان آئیں، تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے میرے دوستو، آپ ایک دفعہ ضرور آئیے گا، اور اب عوام کے لیے کھول دی گئی ہے۔ تو دوستو یہ یوٹیوب میں نے پوری محنت اور دیانتداری سے آپ کے ساتھ یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھیے گا۔ اس بلڈنگ سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے بھی جب ہندوستان فتح کیا تو اس نے بھی اس پہ کافی جو چیزیں اور مزارات کو کافی درست طریقے سے بنایا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے اس کے اوپر کافی تزئین و آرائش کی اور کافی کچھ بنایا، اور جب پاکستان بننے کے بعد آج ماشاءاللہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس میں کافی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور لوگ دیکھیں یہاں پہ غلاب اور دعائیں اور فاتحہ کر رہے ہیں، اور لوگ چوک در چوک یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان بھی ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو آپ یہاں پہ ضرور آئیے گا اور یہ نئی بلڈنگ کو دیکھیے گا، بہت پیاری، بہت خوبصورت، دل کو بھا لینے والی ہو۔ یہ درخت وہی پرانے دور کا ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ختم نہیں کیا۔ یہ محرابیں ہیں، گنبد ہیں مسجد کے، اور یہ آپ کے لیے میں نے یہ تیار کی ہے۔ تو دوستو حضرت رقیہ جن کو ہم بی بی پاک دامن بھی کہتے ہیں، آپ ادھر ضرور آئیں۔ لاہور میں اتنا خوبصورت اور دل کو بھا لینے والا مزار ہے، اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر آیا کرتے تھے اور یہاں پہ دعا کیا کرتے تھے، اور ان کی نشانی ابھی بھی یہاں پر ہے۔ تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھیے گا کہ لوگوں کا تانتا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت رقیہ کربلا کے بعد یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں پر ہجرت کی، اور یہاں پر لوگوں کا جب حضرت رقیہ یہاں پر تشریف لائیں تو بت ہی بت تھے، اور ہندوؤں کی حکومت تھی۔ ہندو راجا نے جب دیکھا کہ چند غیر ایک ایسی عورتیں آئی ہیں جو کہ پردہ دار ہیں، تو انہوں نے ان کو بلایا، لیکن آپ نہ آئیں۔ لیکن جب دوبارہ فوج آئی تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور آپ زمین کے اندر چلی گئیں۔ تو یہ موزے ہیں ان کے، اور یہاں پر یہ پردہ دار خاتون تھیں، اور اس ہندو راجا کا بیٹا ہے کہ قبر بھی یہاں پر ہے، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گیا، جس کا نام بابا خاکی بھی ہے، اور وہ ان کی قبر بھی ادھر ہی موجود ہے۔ اور یہاں پر جو بھی لوگ دعا مانگتے ہیں، منت مانگتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ پوری ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی، آپ دوستوں میں اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور اپنے بھائی کو یاد بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔